السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام آداب اختلاف کورس کا آج 5واں لیکچر ہے۔ کل ہم نے چوتھے لیکچر میں عہد رسالت میں اختلاف کیسے ہوتا تھا اس کو پڑھا، جس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ اختلاف کی صورت نہ پیدا ہو، اور اگر اختلاف ہو جاتا تو اس پر زیادہ بحث نہیں کرتے تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات ہم نے ذکر کی جو بہت بڑی بات ہے کہ وہ اختلاف میں ایک دوسرے کو غلط نہیں سمجھتے تھے، اپنے دل کو میلا نہیں کیا کرتے تھے، اور جب مسئلہ حل ہو جاتا تو بالکل ایسے ہو جاتے جیسے سرے سے کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے۔ اور بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں فریقین کی آراء کو درست قرار دیتے تھے، جس میں ہم نے ذکر کیا کہ کبھی فریقین دونوں درست ہوتے ہیں، کبھی دونوں غلط ہوتے ہیں، اور کبھی ایک غلط ہوتا ہے ایک سے، یعنی ایک کا موقف جو ہے وہ اختلاف جو ہے اس میں غلط ہوتا ہے اور دوسرے کا صحیح ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ ذکر کیا کہ ان کے اختلاف کا جو مطمع نظر ہوتا تھا وہ صرف حقیقت تک رسائی ہوتی تھی، اور وہ پھر اس چیز کو نہیں لیتے تھے کہ وہ اس حقیقت کا اظہار ان کی زبان سے ہو یا ان سے اختلاف کرنے والے ان کے بھائی کی زبان سے ہو، وہ اس چیز میں نہیں پڑھتے تھے۔ پھر ہم نے یہ ذکر کیا کہ وہ اسلام کے آداب کا بہت خیال کرتے تھے، گفتگو نرمی کے ساتھ کرتے تھے، جارحانہ انداز، نامناسب الفاظ اور تحقیر آمیز طرز تخاطب سے اجتناب کرتے تھے، اور نیک نیتی اور دل جمی سے ایک دوسرے کی بات سنتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں ہمیشہ احترام اور اچھے لفظوں سے ایک دوسرے کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ان کے اختلاف میں، ان کی اختلافی گفتگو میں کہیں کوئی تلخی، کہیں کوئی تحقیر والا کوئی عنصر نہیں ہوتا تھا، بلکہ سنجیدگی اور احترام کا پہلو غالب رہتا تھا۔ تو پھر آپ تصور کریں کہ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ پانی کی باری پہ 3 نسلیں جن کی قتل ہو جایا کرتی تھیں، تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک محلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور تھا، تو ایک محلے میں ایک کسی نے بکرا ذبح کیا اور کہیں سے سری آئی بکرے کی، تو اس صحابی نے اپنی بیگم سے یہ کہا کہ کچھ دن ہو گئے ہیں جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کے گھر سے دھواں نہیں اٹھا، یعنی ان کے گھر چولہا نہیں جلا، تو ہمارے بچے تو سو گئے ہیں بھوکے ہی، تو ہمارا کیا ہے، ہم بھی گزارا کر لیں گے، تو کیوں نہ یہ سری ان کو دے دی جائے، وہ پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکے ہوں گے۔ انہوں نے وہ بکرے کی سری ان کے گھر بھجوا دی۔ پھر انہوں نے آگے جن کو بھجوائی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو ساتھ والا گھر ہے اس کے گھر میں کتنے دنوں سے چولہا نہیں جلا، سو انہوں نے وہ سری جو ہے وہ ان کے گھر اپنے ساتھ والوں کے گھر بھجوا دی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ 7 گھر تھے، اور وہ سری 7 گھروں سے یوں ہی ہوتی ہوئی اس پہلے گھر میں آ گئی جس گھر سے وہ سری چلی تھی۔ اور یہ انقلاب جو ہے اس کو یہ کچھ صدیاں نہیں لگیں، اس انقلاب کو یہ چند سالوں میں یہ انقلاب آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا اور اختلافات کو اسلامی حدود و قیود میں لایا گیا، تو وہ لوگ جو تھوڑی تھوڑی بات پر جانی دشمن بن جاتے تھے، تلواریں نکال لیا کرتے تھے، قتل و قتال تک پہنچ جاتے تھے، قطع تعلق و رشتہ داری ختم کرنے تک پہنچ جاتے تھے، گھروں کے گھر اجڑ جایا کرتے تھے، وہی لوگ ایک بکرے کی سری 7 گھروں میں، وہی معاشرہ تھا، وہی لوگ تھے، لیکن وہ انہی لوگوں میں بکرے کی سری 7 گھروں سے گھوم کے پھر اسی گھر میں آ گئی جس گھر سے چلی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور اختلاف کو اسلامی حدود و قیود پر لے آئیں تو کیا ہمارے معاشرے میں یہ تبدیلی نہیں آئے گی؟ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ایک جنگ کا ہے
کہ جس میں روایات میں آتا ہے اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اصل میں اس وقت سوست میں ہوں، جو کہ اس سے حمزہ سے آگے ہے، عطا آباد جھیل سے آگے ہے، تو اس وقت وہاں بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں نیٹ کا بہت پرابلم ہے، اور مجھے یہاں چونکہ نیٹ نہیں ملا، اور میں ان دو واقعات کا سورسز میرے پاس چونکہ ٹریولنگ کتابیں زیادہ لے کے کی جا سکتی، سو ان دو جو میں واقعات بیان کر رہا ہوں، یہ ایک جنگ کا اور یہ سری والا، تو اس کے انشاءاللہ میں حوالے دوں گا، اور اگر اس میں مجھے میرے بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی ہوگی ہے تو میں انشاءاللہ اس کی تصحیح کروں گا انشاءاللہ تعالی یہاں سے واپس جا کے۔ دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک جنگ میں جب جنگ ختم ہو گئی اور زخمیوں کو تلاش کیا جانے لگا، تو جن صحابہ کرام کے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذمہ تھا کہ وہ زخمیوں کو اکٹھا کریں، انہیں اٹھا کے لائیں، تو وہ جب ایک زخمی صحابی کے پاس پہنچے تو وہ پانی کے لیے آواز لگا رہے تھے کہ مجھے پانی پلاؤ۔ وہ صحابی مشکیزہ لے کر جب ان کے پاس پہنچے اور ان کے منہ کو پانی لگانے لگے، تو ان کے جو ساتھ والا صحابی تھا وہ اس کے منہ سے نکلا کہ پانی، تو اس صحابی نے اس حالت میں کہ جب وہ زخموں سے چور ہے اور اس کا پیاس سے برا حال ہے، اس نے اسی وقت ایک لمحے کا توقف کیے بغیر یہ کہا کہ میرے ساتھ والے کو پانی پلاؤ۔ وہ صحابی خود بیان کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں ان کا نام بھی بتاؤں گا وہ کون سے صحابی تھے، تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں مشکیزہ لے کے جب اس صحابی کے پاس پہنچا تو اس کے ساتھ والے صحابی نے کرا کے پانی پکارا، تو وہ اس صحابی نے بھی ایک لمحہ توقف کیے بغیر کہا کہ میرے ساتھ والے صحابی کو پانی پلاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں مشکیزہ لے کے ان کے پاس پہنچا، یہ سلسلہ یا 4 صحابہ تک یا 7 صحابہ تک، اب تعداد بھی تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو وہ کہتے کہ میں ان تک گیا، اور جب میں آخری چوتھے یا 7ویں صحابی کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ کہتے میں جلدی سے واپس مڑا اور جو اس کے ساتھ پیچھے صحابی تھے ان کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ پھر میں ان سے پچھلے کے پاس آیا، دیکھا وہ بھی شہید ہو، پھر میں پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے، یعنی کہ وہ 7 یا 4 صحابی جو تھے وہ اتنی بری حالت میں کہ وہ زخموں سے چور ہیں، اس حالت میں بھی، اور جب انہیں پیاس لگی ہوئی تھی شدید، حالت جنگ میں تھے، اس حالت میں بھی انہیں اپنے ساتھ والے بھائی کا خیال تھا۔ یہ دونوں واقعے بڑے مشہور ہیں، اور یہ واقعے ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر عرب کے بدو اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے اتنے مہذب، اتنے اچھے، اتنے رحم دل، اتنے نرم دل بن سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں بن سکتے؟ ہمارے جو اختلافات ہیں وہ نزاع کا ذریعہ، وہ قدورتوں کا ذریعہ، وہ نفرتوں کا ذریعہ، وہ دوریوں کا ذریعہ، اور وہ آپ کہہ لیں کہ رشتوں کے ٹوٹنے کا ذریعہ صرف اس لیے بنتا ہے کہ اس اختلاف کے اندر ہماری انا آ جاتی ہے، ہماری ضد آ جاتی ہے، ہماری ہٹ درمی آ جاتی ہے، اور ہم جو ہے وہ بہت زیادہ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جاہلانہ ہمارا رویہ ہو جاتا ہے، کوئی پڑھے لکھے والا رویہ تو نہیں ہوتا نا، سو اس وجہ سے پھر معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ہم اختلافات کو ان کے دائرہ کار میں رکھیں اور اسلامی تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں تو ہمارے اختلافات جو ہیں وہ کبھی بھی نزاع کی صورت اختیار نہ کریں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اختلاف میں اسلام اتنی زیادہ احتیاط کا کیوں کہتا ہے، اسلام میں اختلاف کی اتنی زیادہ احتیاط کیوں رکھی گئی ہے کہ بہت زیادہ اس میں احتیاط کے اور بہت بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اس میں ڈسکس کی گئی ہیں، اور کتابوں کی کتابیں لکھ دی گئی ہیں اس موضوع پہ۔ تو میرے خیال میں جو سب سے بڑی اور اہم چیز ہے وہ ہے تکریم انسانیت۔ اب اس تکریم انسانیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں،
بلکہ کسی بھی انسان کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں کسی بھی انسان کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی چمڑی حرام قرار دی ہے، یعنی کہ وہ اس کی چمڑی انسان کی اتار کے نہ بیچ سکتا ہے، نہ کسی استعمال میں لا سکتا ہے۔ اسی طرح بال حرام قرار دیے، اور اسی طرح انسان کو میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، انسان کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو جلانا بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور اگر کوئی ایک شخص اس چیز کا مرتکب ہوتا ہے تو اس عمل پر اسلام میں اس کے لیے سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں۔ اسلام میں تکریم انسانیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور انسان بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے اس بات کو۔ اور ایک اور بات اس ساری چیز میں ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی حیثیت پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام انسان کی حیثیت پر بحیثیت انسان بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان ناحق کسی کا ہاتھ کاٹتا ہے، یا اس کی ناحق کسی کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، یا کوئی اعضاء اس کا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور آنکھ کے بدلے آنکھ کاٹی جائے، تاکہ دوبارہ کوئی بندہ اس طرح کی جرات نہ کر سکے، کسی انسان کو ایسی ایذا نہ دے سکے، اس کو ایسا نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور اگر کوئی ایسا سوچے تو اسے پتہ ہو کہ اسلام نے اس چیز کی بڑی سخت سزا رکھی ہے کہ اگر میں کسی انسان کو نقصان پہنچاؤں گا تو اسلام وقت کے حاکم پہ لازم کرتا ہے، اس کے فرائض میں سے ہے، اور اگر وہ اس فرض کو ادا نہیں کرتا تو قیامت والے دن اللہ پاک کو ایک تو وہ جواب دہ ہے، دوسرا وہ اس کی سزا دنیا میں بھگت کے دنیا سے جائے گا کہ وہ اس انسان کی اس چیز کا بدلہ لے، تاکہ تکریم انسانیت اور انسان کی جو حیثیت ہے اس پہ کمپرومائز نہ ہو سکے کسی بھی صورت۔ اور ایک تیسری بات بھی ہے اس میں کہ اسلام جو ہے اس میں اختلاف کی اتنی احتیاط کیوں ہے کہ دلوں میں نفرتیں اور کدورتیں پیدا نہ ہوں۔ وہ اسلام جو پڑوسیوں کے حقوق اتنے بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام اتنے زیادہ پڑوسیوں کے متعلق احکامات لے کے آئے کہ مجھے ایسے لگا جیسے انہیں کہیں وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے۔ اور وہ اسلام جو ہر مسلمان کو اپنی جگہ پہ ایک پورا مکمل ویلفیئر ٹرسٹ بناتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑی قابل غور بات ہے، اور میں اکثر کہیں نہ کہیں اس بات کو ذکر بھی کیا کرتا ہوں کہ اسلام میں یہ جو ہمارے ہاں ویلفیئر ٹرسٹ بنتے ہیں اس کا تصور نہیں ہے، بیت المال کے علاوہ کسی بھی ویلفیئر ٹرسٹ کا تصور نہیں ہے اسلام میں۔ یہ تو ہماری جو ہے کجی کہہ لیں یا کمی کہہ لیں کہ ہمیں مجبوراً جو ہے وہ ویلفیئر ٹرسٹوں کی طرف جانا پڑتا ہے، ورنہ اسلام انسان کو اپنی جگہ پر ایک مکمل ویلفیئر ٹرسٹ بناتا ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ پر ایک مکمل ویلفیئر ٹرسٹ ہے، یعنی کہ اگر کسی کے گھر میں کھانا کھا کے سو جائیں کوئی گھر والے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے تو ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس کھانا کھائے اور پیٹ بھر کے کھانا کھانے والوں کے گھر والوں پر لعنتیں کرتے ہیں کہ تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ساتھ والے گھر میں بھوکے سو رہے ہوں اور تم کھانا کھا کے سو رہے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سالن بناؤ تو شوربے میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو، شوربہ بڑھا دیا کرو تاکہ تم اپنے کسی ہمسائے کو پڑوسی کو دے سکو، اور وہ سالن جو ہے وہ اپنے پڑوسی میں دینا چاہیے جو ہمارے جو غریب ہیں یا وہ زیادہ چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اور بات بڑی عجیب بات بتانے لگا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں اتنی احتیاط کی جاتی تھی کہ اگر کسی گھر میں گوشت پکتا نا، گوشت یا کسی گھر میں کوئی پھل آتا
تو اس گوشت کی ہڈیاں یا اس پھل کے چھلکے کبھی بھی اپنے گھر کے باہر ڈسٹ بن میں یا اپنے گھر کے باہر نہیں پھینکا کرتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ دن کے اجالے میں نہیں پھینکتے تھے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے محلے میں اگر کوئی شخص اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا اور ہم اسے یہ چیز دے نہیں سکتے، تو اگر وہ یا ان کے بچے اس چیز کو دیکھیں اور ان کے دل میں حسرت آئے کہ ہائے کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے اور ہم بھی یہ کر لیتے، تو ان کی یہ جو ہائے کاش ہے، اس سے بچنے کے لیے اسلام میں ان چیزوں کے جو آداب ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ان چیزوں کو رات کے اندھیروں میں پھینک کے آیا کرو اور اپنے محلے کی نکر پہ بھی نہ پھینکو، اس طرح کی چیزوں کو دور جا کے پھینک کے آیا کرو تاکہ کسی غریب کے دل پہ یہ حسرت بھی نہ گزرے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کے اندر اس چیز کی آپ کہہ لیں تکریم انسانیت کی، انسان کی حیثیت کی اور اس کی جو ہے وہ اس کے دل کے ٹوٹنے کی جو حیثیت ہے اس پہ تھوڑا سا بھی اسلام جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، اور اگر کوئی ہم سے بات کرے تو ہم کہتے ہیں کہ خبردار ہم سے بڑا تو عاشق رسول کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی بات کرے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا تو اسلام کو جاننے والا، اسلام کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا اسلام کا ٹھیکیدار کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی دنیا میں جنتی کوئی نہیں ہے۔ اور اپنے اعمال دیکھیں اگر ہم تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان معاملات میں اسلام کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اور ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے کبھی یہ جستجو بھی نہیں کی کہ اس معاملے میں اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہم نے کبھی یہ بھی جاننے کی جستجو نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔